کہ ہمارا وہ نوجوان جو مکاتب سے، مدارس سے اور علماء سے مربوط نہیں ہے، انہیں دین کی طرف رغبت دلانی ہو، اور جس ماحول میں وہ لوگ الحاد اور بے دینی کا شکار ہو رہے ہیں اس ماحول سے انہیں نکالنا ہو، تو اس کے لیے ہمارے جدید فضلاء کے بارے میں آپ کیا رائے دے سکتے ہیں کہ انہیں کس طرح سے کام کرنے کی ضرورت ہے؟ گجرات کے اس سفر کے دوران کئی تجربات ہوئے اور اس میں کچھ ایسے افراد سے بھی ملاقات ہوئی جو مکاتب کا نظام چلا رہے ہیں، اور یقیناً آپ کی ذمہ داری میں بھی ماشاءاللہ بہت سے مکاتب چل رہے ہیں۔ تو جن حضرات سے میری ملاقات ہوئی، ہو سکتا ہے کہ ان کا تجربہ آپ کے تجربے سے مختلف ہو، لیکن جب ان سے بات ہوئی تو مجھے اندازہ ہوا کہ جو مکاتب میں بچے آتے ہیں، مکتب سے فارغ ہونے کے بعد وہ اسکول کالجز کا رخ کرتے ہیں، لیکن مکاتب میں ایمانیات کے تعلق سے، عقائد کے تعلق سے جو ان کی گراؤنڈنگ ہونی چاہیے، جو محنت ہونی چاہیے، وہ نہیں ہو پا رہی ہے۔ زیادہ سے زیادہ مکاتب میں وہ ناظرہ کر لیتے ہیں اور ناظرہ کے بعد کچھ صورت حفظ کر لیتے ہیں اور یوں مکتب کا وقت ختم ہو جاتا ہے اور پھر وہ اسکول کالجز جاتے ہیں۔ مکتب میں پڑھنے کی وجہ سے یہ تو ہوتا ہے کہ انہیں اپنے ایک اسلامی ماحول یعنی بطور یادگار ان کے ذہن میں باقی رہ جاتا ہے کہ ہاں ہم ایک اسلامی ماحول میں پڑھتے تھے، لیکن اگر وہ اس کے مخالف ماحول میں چلے جائیں تو بہت جلدی وہ متاثر بھی ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بات آئی کہ ایسا نصاب بھی ہونا چاہیے مکاتب کے لیے کہ جس میں ہم ایمانیات کے اوپر بحث کریں اور بچوں کی سائیکالوجی اور ان کی فطرت کو سامنے رکھتے ہوئے اور ان کی صلاحیت کو سامنے رکھتے ہوئے ہم ان کے ذہن میں ایمانیات کو کامن سینس کی بنیاد پر راسخ کر دیں، یعنی ایسے دلائل میں جو کامن سینسیکل ہوں کہ جو ہر ایک آدمی ان کو سمجھ سکے۔ تو اس تعلق سے فکر مندی پائی گئی، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہمارے نوجوان فضلاء اس ایک میدان کو ہی کا انتخاب کر لیں کہ مکاتب کے نظام میں کس طریقے سے عقائد اور ایمانیات کے اوپر ہم کریکولم مرتب کر کے وہاں رائج کریں، تو یہ ایک بہت بڑی خدمت ہوگی، چونکہ مکاتب سے ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں بچے وابستہ ہیں دنیا بھر میں۔ پھر ایک تو یہ بات ہو گئی، دوسرے یہ کہ جو تعلیمی نظام ہے، تعلیمی نظام میں بھی اصلاح کی بے انتہا ضرورت ہے۔ مجھے بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ کہیں بھی اگر ہمارے ملک میں، انڈیا کی بات کر رہا ہوں بلکہ پڑوس ملک میں بھی اور اسی طریقے سے دنیا کے دیگر ممالک میں، جب مسلمانوں کی تعلیمی مسئلے کے اوپر کوئی گفتگو یا کانفرنس ہوتی ہے تو سب سے پہلے اور سب سے آخری جو بات ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ مدارس کے نصاب میں اصلاح کرنی ہے۔ یہ گفتگو ہم نے نہیں سنی کہ اسکولوں کے نصاب میں اصلاح کرنی ہے، یعنی اسکول کے نصاب کو انہوں نے کمپلیٹ اور پرفیکٹ سمجھ لیا اور مدارس کے نصاب کو انہوں نے امپرفیکٹ اور انکمپلیٹ سمجھا ہے، اور اصلاح کی بات وہاں کرتے ہیں۔ اور جب ہم جیسا کوئی شخص ان کی اس فالٹ لائن کی نشاندہی کرتا ہے کہ آپ کے ایجوکیشن سسٹم میں اس قدر خرابیاں اور بیماریاں ہیں کہ آپ کا ایجوکیشن سسٹم ایک ایسے یعنی غلام کو جنم دیتا ہے جس کا کام صرف کیپٹلزم کو فیول پرووائڈ کرنا ہے، تو پھر وہ چیوجبی ہو جاتے ہیں اور اس طرح کی اصلاحی تجاویز کو قبول نہیں کرتے۔ تو یہ ایک اہم ٹاپک ہے کہ جس کے اوپر جو دنیا بھر کے مخلص اور دیندار ایجوکیٹرز ہیں ان کو مل بیٹھنا چاہیے اور ایجوکیشن کے نظام کی اصلاح کرنی چاہیے۔ جی، آپ نے بالکل صحیح